السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ سن 1922 میں دل کا دورہ پڑنے کے بعد سوویت یونین کے پہلے رہنما ولادیمیر لینن اتنی تکلیف میں مبتلا تھے کہ انہوں نے اپنے جانشین جوزف اسٹالن سے کہا کہ وہ ان کو سائنائڈ دے دیں۔ اسٹالن نے تو انکار کر دیا، لیکن یہی وہ وقت تھا جب یہ معاملہ شروع ہوا۔ دوسروں کا دعویٰ ہے کہ سن 1918 میں بلشوک انقلاب کے بعد جب لینن کو گولی ماری گئی تو ان کے ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ یہ گولی زہریلی بھی تھی اور یہیں سے سازش شروع ہوئی، لیکن کچھ ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ کریملن کے زہر کا کارخانہ سن 1920 کی دہائی کے اوائل میں لینن کے حکم سے قائم کیا گیا تھا۔ اس تحقیقی مرکز میں سوویت یونین اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتا تھا جن کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کام کی ابتدا سوویت روس کی پہلی سیاسی اور فوجی انٹیلیجنس تنظیم سے ہوئی تھی، جس کا کام انقلاب کے خلاف کام کرنے والوں کا راستہ روکنا تھا۔ جس طرح سوویت خفیہ سروس کا نام بار بار بدلا گیا، اسے بھی نت نئے نام دیے گئے۔ پہلے اسے خصوصی دفتر کہا گیا اور بعد میں اس کی لیبارٹری 1، لیبارٹری ایکس، لیبارٹری 1-2 جیسے نام بھی رکھے گئے۔ اسٹالن کے زمانے میں اسے کیمرہ یا دی چیمبر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ روسی زبان میں کیمرہ کا مطلب جیل ہے۔ یہ کتنا پراسرار تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوویت یونین کے زوال کے بعد اس کی کئی خفیہ مہمات افشا ہوئیں، جن میں کئی لوگوں نے اس کی موجودگی کی تصدیق کی، لیکن آج تک کیمرہ ایک راز ہی ہے۔ دوستو، زہر کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روایت پرانی ہے۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ سوویت یونین نہ تو اسے استعمال کرنے والا پہلا ملک تھا اور نہ ہی آخری۔ دوستو، یاد رہے کہ سن 1960 میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے کیوبا کے رہنما فیڈل کاسٹرو کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی، تو ایک طریقہ یہ بھی سوچا گیا کہ ان کو زہر بھرا سگار دیا جائے۔ فیڈل کاسٹرو کو سگار پینے کا شوق تھا۔ جب بھی کسی خاص شخص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو اس میں مہلک اور مؤثر زہر کا استعمال شامل تھا۔ کیمرہ کا مقصد ایک ایسا زہر تیار کرنا تھا جو بے ذائقہ ہو اور پوسٹ مارٹم میں اس کا پتہ نہ چل سکے، تاکہ موت غیر فطری محسوس نہ ہو۔ سن 1957 میں سوویت مخالف مصنف لیو ریبٹ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، یا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ 4 سال بعد KGB کے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے سائنائڈ کی شیشی سے لیو ریبٹ کے چہرے پر زہریلی گیس چھڑکائی تھی۔ ایک اور سیاستدان ریڈنگ لیمپ پر چھڑکائے گئے زہر سے ہلاک ہوئے۔ بلب سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے وہ زہر پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ KGB کے ایجنٹس نے سوڈیم فلورائڈ کا بھی استعمال کیا، جو ایک مخصوص خوراک میں استعمال کیا جائے تو موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کے خون میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تھیلیم جو چوہوں کو مارنے کے کام آتا ہے بھی لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر تھیلیم کی علامات سے واقف ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ جاننا کافی مشکل ہوتا ہے کہ کیا کسی قاتل نے اسے کسی شخص کے جسم میں داخل کیا یا پھر تابکار تھیلیم کی نقصان دہ شعاعیں کسی کی آہستہ آہستہ موت کی وجہ بنی۔ جب تک کسی کے جسم کا معائنہ کیا جائے گا، تھیلیم غائب ہو جائے گی اور اس کے زہر کا کوئی ثبوت نہیں بچے گا۔ کچھ کیسز میں زہر کا پتہ بھی چلا، لیکن قاتل کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ ان معاملات میں قتل کے لیے گمنام ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بات کی جاتی۔ ایک خاص فاصلے سے چہرے پر گولی لگنے کی صورت میں خودکشی کا دعویٰ بامشکل ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن زہر کی صورت میں ایسا ہر امکان نظر آتا ہے اور قاتل اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف زہر دوسروں کے لیے ایک انتباہ یا سبق کے طور پر کام کر سکتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بعض زہر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے فوری موت واقع ہوتی ہے، جبکہ بعض کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سوویت یونین کی اس لیبارٹری کے وجود کے بارے میں پہلا حوالہ مغرب کی توجہ میں اس وقت آیا جب وسیلی میتروخین کے ہاتھ سے 30 سال میں لکھی گئی دستاویزات کے 6 ٹرنک سامنے آئے۔ وسیلی میتروخین نے یہ دستاویزات KGB کے فارن انسٹیٹیوٹ اور پہلے مین ڈائریکٹریٹ میں آرکیوز کے طور پر اپنے دور میں جمع کیے تھے۔
بہت سے سابق روسی انٹیلیجنس افسران، کچھ ریٹائرڈ اور کچھ منحرف سیکرٹ سروس کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا چکی ہیں۔ تاہم سب سے پریشان کن معلومات اس وقت سامنے آئی جب اسٹالن کے سابق جاسوس پاول سوڈوپلاٹو نے لیبارٹری اور اس کے ڈائریکٹر پروفیسر گریگوری مارونووسکی کے بارے میں لکھا۔ انہوں نے بتایا کہ مارونووسکی باقاعدہ چیک اپ کی آڑ میں لوگوں کو زہر کا ٹیکہ لگاتا تھا۔ اسٹالن کی خفیہ پولیس کے سربراہ لیورنٹی بیریا اور جنرل ویسلی بلوخن کے حکم پر کیمرہ کی مصنوعات گلاگ ٹارچر سینٹر میں قیدیوں پر استعمال کی گئیں۔ ان میں مسٹرڈ گیس، سائنائڈ اور دیگر کئی زہر شامل تھے۔ اس کے متاثرین میں مبینہ طور پر ایک سویڈش سفارتکار راول ویلنبرگ بھی شامل تھے، جو سوویت یونین کی حراست میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ یوکرینی قوم پرست اور منحرف افراد کو بھی اس کا شکار ہونا پڑا۔ ماہرین کے مطابق جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی تو سیاسی حریف و منحرف افراد، جلاوطنوں اور آزادی کے حامی رہنماؤں پر اعصابی ایجنٹس اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا ایک پیٹرن سامنے آیا۔ ان گنت لوگوں نے اس کی ہولناکیوں کا سامنا کیا تھا۔ روس کی ملٹری انٹیلیجنس سروس میں خدمات انجام دینے والے KGB پوائزن فیکٹری کے مصنف نے وال سٹریٹ جرنل کے لیے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ جب کوئی زہر ملا ہی نہیں تو اس کے شکار کی گنتی کون کر سکتا ہے۔ KGB نے سوویت یونین کے اواخر میں اپنے دشمنوں کو خاموش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ KGB کے ایجنٹ اولوگ کالوگن نے اعتراف کیا کہ سن 1978 میں لندن میں BBC کے صحافی جارج ایونوو مارکوو کے قتل میں سوویت یونین ملوث تھا، لیکن آج بھی یہ یقینی طور پر معلوم نہیں کہ آیا وہ تجربہ گاہ کبھی بند ہوئی تھی یا اس کی کوئی شکل اب بھی روس میں کہیں موجود ہے۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے خیال میں ایسے کسی زہر کا استعمال شریف خاندان اپنے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔